السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے وہ الفاظ شیئر کروں گی جو قرآن پاک میں ماؤنٹینز اور لینڈسکیپس کے حوالے سے آئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پہاڑ، جس کو انگلش میں ماؤنٹین کہتے ہیں اور عربی میں اس کے لیے طور کا لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ سورہ 3 آیت نمبر 2 میں آیا ہے، وطوری سینین۔ اور پہاڑ کے لیے کچھ آلٹرنیٹ لفظ بھی ہیں، جیسے رواسیہ، یہ سورہ مرسلات آیت نمبر 27 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے اونچے اونچے پہاڑوں کا ذکر ہے۔ اور نیکسٹ آلٹرنیٹ ورڈ ہے جبلن، جس کی جمع بھی آئی ہے جبالن، اور جبلن کا لفظ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں آیا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا۔ اس کے بعد صفا اور مروہ، یعنی یہ دو ماؤنٹینز کے نام ہیں جو مکہ میں واقع ہیں اور جن کے درمیان پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نیکسٹ لفظ ہے عرفات، اور اس کو عربی میں عرفاتن کہتے ہیں، یعنی یہ پہاڑ کا نام ہے، جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 25 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، اور حج کے دوران حاجی لوگ یہاں ٹھہرتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی اسی کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ذکر آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم عرفات کے پاس سے گزرو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نیکسٹ ورڈ ہے جودی، ماؤنٹین جودی، عربی میں اس کو کہتے ہیں الجودی، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد ٹھہری تھی، اور قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر آتا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا عذاب کا، جب وہ پورا ہو گیا تو ان کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اگلا لفظ ہے سینا یا سینین، انگلش میں ماؤنٹ سینائی، اور عربی میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں سیناؤ یا سینینو۔ یہ مصر اور مدین کے راستے میں ایک بلند پہاڑی سلسلہ ہے، جہاں پر ایک چوٹی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا۔ یہ لفظ سورہ مومنون آیت نمبر 20 میں آیا ہے اور سورہ 3 آیت نمبر 2 میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے وادی، انگلش میں ویلی، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے وادن، اور اس کا ذکر آیا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، جہاں پہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس غیر آباد، یعنی جس میں کسی قسم کے کوئی پودے کوئی پھل وغیرہ نہیں ہے، اس میں لا کر بسا دیا ہے آپ کے یہ عزت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ یہاں پر نماز قائم کریں اور ایک دین کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اگلا لفظ ہے وادی طوا، ویلی طوا، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے طوا۔ یہ ایک مقدس وادی ہے جس علاقے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پکارا تھا، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ نازیات آیت نمبر 16 میں اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا۔ اگلا لفظ ہے وادی حنین، حنین ویلی، اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے حنینن۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں قبیلہ حوازن سے مسلمانوں کا غزوہ حنین ہوا تھا، اور یہ لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں آیا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پہ مدد کی ہے اور یوم حنین والے دن بھی مدد کی تھی۔ اگلا لفظ ہے میدان بدر، اور انگلش میں اس کو بدر ہی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے بدرن۔ یہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور یہ لفظ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی جب تم لوگ تعداد میں بہت کم تھے۔ اگلا لفظ ہے عزت والی مسجد، یعنی بیت اللہ، ہاؤس آف اللہ، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے المسجد الحرام، اور یہ لفظ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات لے گئی مسجد حرام سے۔ اور اگلا لفظ ہے مسجد اقصی، الاقصی موسک، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے المسجد الاقصی۔
اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جو فلسطین میں واقع ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں ہے، وہی پہلے والی آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ، یعنی مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اگلا لفظ ہے نہر کوثر، یعنی ریور کوثر، اور عربی میں اس کے لیے لفظ ہے الکوثر۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہوگی، اس کو حوض کوثر بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں آیا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور پھر اس کے بعد جنت میں کچھ چشموں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، یعنی اسپرنگس آف ہیون، اور اس میں سلسبیل کا نام ہے، تسنیم کا نام آتا ہے، کافور کا نام آتا ہے۔ اور تسنیم کا لفظ جو ہے قرآن پاک کی سورت نمبر 83 اور آیت نمبر 28 میں آیا ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو تسنیم کے چشمے میں سے جام پلائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح کسی جگہ سلسبیل کا لفظ آتا ہے اور کہیں کافور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں ہم نے وہ الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں ماؤنٹینز اینڈ لینڈسکیپس کے حوالے سے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔